ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان مکمل، وطن واپس روانہ۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ اور ریاض حسین پیرزادہ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، پرامن جوہری پروگرام ایران کا حق ہے۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایران کی لیڈرشپ نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ ایران ہمارا انتہائی برادر اور دوست ملک ہے۔ ایران کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ بولے، غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف دنیا کو آواز اٹھانا چاہیے۔ غزہ میں فوری سیز فائر ہونا چاہیے۔ دونوں ممالک کے درمیان کل 13 معاہدوں اور MOUs کی دستاویز کا تبادلہ۔ میری ٹائم سیفٹی اینڈ فائر فائٹنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ فری ٹریڈ اگریمنٹ پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ اسٹیٹمنٹ کی تیاری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ایرانی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ سیاسی اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی 1-on-1 ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر گفتگو۔ علاقائی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کی جانب سے ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ پاک ایران دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی صدر بولے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ غزہ میں بھوک، بچوں کی زندگیاں نگلنے لگی۔ 4 بچوں سمیت مزید 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ مزید 44 فلسطینی شہید۔ غذائی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 22 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 10 لاکھ خواتین اور بچیاں شدید غذائی قلت کا شکار۔ کئی حاملہ خواتین کی زندگیوں کو بھی شدید خطرات لاحق۔ غزہ میں خوراک کی بندش اور انسانی بحران کے خلاف سڈنی کے ہاربر برج پر تاریخی ریلی۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باوجود شہریوں کی مارچ فار ہیومینٹی ریلی میں شرکت۔ ریلی کے منتظمین نے انسانی ہمدردی کی عالمی آواز قرار دیا۔ مظاہرین کے جنگ بندی کے حق میں نعرے۔ میلبرن میں بھی فلسطینی عوام کی حمایت میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس، برلن، اوزلو، گلاسگو میں بھی احتجاج۔ برتن بجا کر فلسطینیوں کو بھوکا مارنے کے منصوبے کی مذمت۔ سعودی عرب کی مسجد اقصی کے خلاف اسرائیلی اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت۔ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا۔ روسی مکسڈ مارشل آرٹ چیمپئن خبیب نور کا غزہ کے مسلمانوں کی بہادری کو سلام۔ سوشل میڈیا پر بولے، غزہ کے بہادر مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کو معلوم ہوا کہ کون کیا ہے اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ پاکستان کی جانب سے فلسطین کے لیے 100 ٹن امدادی کھیپ روانہ۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان اور اردن پہنچے گا۔ سامان میں غذائی اشیاء اور ادویات شامل۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA نے امدادی سامان روانہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، مظلوم فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی فراہمی بغیر رکاوٹ کے چاہتے ہیں۔
ہمارے لوگوں نے کنویکشن ایسے کے ڈسکوالیفیکیشن ایسے کے اس کے ساتھ اپنی باری پلے کر دی, اپنا قیمت چکا دیا. اب مقتدرہ کے حلقوں کی باری ہے وہ کوئی رول پلے کرے, وہ اس تناؤ کو کم کرے. ہوش کے نہ ان لو, کچھ آسانی پیدا کرو. مزید کنویکشن اور ڈسکوالیفیکیشن سے سیاسی تناؤ بڑھے گا. پاکستان مزید سیاسی تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی رہنماؤں اور اراکین اسمبلی کو سزاؤں سے سیاسی ماحول خراب ہوگا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا سختیاں کم کی جائیں اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اسد کیسر بولے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں, اگر کسی نے شرارت کی تو جواب ضرور دیا جائے گا. بلوچستان کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ, 4 وزراء سمیت 5 مشیروں کو تبدیل کیے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق زرق مندوخیل کو بلوچستان کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ. صادق عمرانی, ظہور بلیدی اور عاصم کردگلو سے وزارتیں بھی واپس لیے جانے کا امکان. ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. کراچی میں 2 دریا پر باپ اور 2 بچوں کے ڈوبنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. دونوں بچوں اور باپ کو سمندر میں ڈوبتے دیکھا جا سکتا ہے. موقع پر موجود افراد نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی. ایک بچہ کافی دیر تک پانی میں تیرنے کی کوشش کرتا رہا. کوئٹہ کے علاقے سریاب سے بچوں کی بوری بند ملنے والی لاشوں کا معمہ حل. بچیوں کو سگی ماں نے قتل کیا. پولیس کے مطابق ملزمہ نے تنگ کرنے پر بچیوں کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا. ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف کر لیا. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کا قتل. مقتولہ سدرا کی لاش قبرستان لانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. مقتولہ کو لوڈڈ رکشے میں ڈال کر قبرستان لایا گیا. مقتولہ سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں دردناک حادثہ. چنگچی سے خاتون بچی سمیت گر گئی. پیچھے سے آنے والی بس خاتون پر چڑھ گئی. 24 سالہ اقرا جاں بحق 5 ماہ کی بچی زخمی ہو گئی. لاہور میں موسلا دھار بارش. سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جاں بحق. بادامی باغ میں کمرے کی چھت گر گئی. 4 افراد زخمی. پی ڈی ایم میں پنجاب کا مونسون بارشوں کا چھٹا سپیل الرٹ جاری. 8 سے 7 اگست تک پنجاب بھر میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. 6 اگست کو بلوچستان اور سندھ میں بھی تیز بارشیں متوقع. ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ. گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی. ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں, آبپاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال. زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی. شاہراہ بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں. سندھ کا دارالخلافہ داراللفافہ بن چکا. ہر شخص یہاں بس لفافہ مانگ رہا ہے. سب کہتے ہیں مائے کراچی. جب پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو تو بولتے ہیں وائے کراچی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب روپے حاصل کر لیے. جب ایم کیو ایم والے صاحب سے بھائی بنیں گے تو کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے. K4 منصوبہ مکمل کرنا ہے تو کراچی کا اگلا میئر ایم کیو ایم کا لانا ہوگا. عازمین حج ہو جائیں تیار. حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز آج سے ہوگا. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی. رجسٹرڈ افراد سے پہلی قسط 4 تا 9 اگست, دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کیے جائے گی. کم درخواستوں کی خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو بھی موقع دینے کا فیصلہ. دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی.